یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومتیں جاتی ہیں، رخصت ہوتی ہیں، تو وہ بڑی خوشی خوشی اگر کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے، تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں یا اپنے پروجیکٹس گنواتی ہیں، اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں. لیکن یہ حکومت جو 4 سال کی حکومت تھی، عمران خان جس کو چلا رہا تھا، اس حکومت نے جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا، ان کے منسٹرز نے، جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے، اور جو بار بار ان کے وزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے، انہوں نے عوام کو کیا بتایا؟ انہوں نے عوام کو بتایا کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے، یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے، لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے، یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. اب بارودی سرنگیں کیا ہیں؟ وہ بارودی سرنگیں کوئی فزیکل بارودی سرنگیں تو نہیں ہیں، وہ یہی بارودی سرنگیں تھیں، یہی لینڈ مائنز تھیں جو وہ بچھا کر گیا ہے. اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف حکومت نے 1 روپیہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا. شہباز شریف حکومت نے 1 روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا. یہ وہی 2019 جولائی کا معاہدہ ہے جو عمران خان کی حکومت IMF سے کر کے آئی تھی، جس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے. 4 سال کھلواڑ کرتے رہے پاکستان کی 3 سال تقدیر سے، معیشت سے. پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت کس طرح چلانی ہے، اور جب معیشت برباد ہو گئی، جب سارے انڈیکیٹرز خراب ہو گئے، تو IMF سے پیسے لینے کے لیے پورا پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھا ہے. تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا IMF کے ساتھ. پاکستان کی حکومت، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پابند ہیں IMF کے اس معاہدے کی پابندی کے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاہدے میں جو عمران خان نے کیا تھا 2019 جولائی میں IMF کے ساتھ، جس کو آج اس حکومت پاکستان کو آنر کرنا پڑ رہا ہے، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں صرف پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا صرف معاہدہ نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگانے کا معاہدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا. اور پھر یہ صرف معاہدہ IMF کے ساتھ نہیں ہوا، جو پچھلا بجٹ تھا عمران خان کی حکومت میں انہوں نے دیا تھا، اس بجٹ میں انہوں نے پیٹرول پر لیوی اور سیل ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا اس بجٹ پہ، جس کو آج ہمیں کنٹینیو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جی، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو IMF کا معاہدہ تھا جو عمران خان نے کیا تھا، جس پر عمران حکومت کے دستخط ہیں، جس کو آج شہباز شریف کو بادل نخواستہ، مشکل ترین فیصلہ، کڑوا گھونٹ عوام کا احساس کرتے ہوئے، پاکستان کا احساس کرتے ہوئے، معیشت کی بہتری کے لیے وہ کڑوا گھونٹ جو عمران خان نے پاکستان کے اوپر یہ مصیبت نازل کی تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ IMF کے معاہدے میں کیا لکھا تھا عمران خان نے، یہ ذرا سن لیں. انہوں نے لکھا کہ ایز سچ، یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کاپی کیے ہوئے ہیں، ایز سچ وی ول ریز بائی ₹8 پر لیٹر اینڈ وی کمٹ ٹو ریز دا PDL بائی 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of ₹30 per litre is achieved. So یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیے. اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا؟ اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ، یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت کو لینے پڑیں گے، کی میجرز انکلوڈ enhancing the
tax of petroleum products. اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے IMF کے ساتھ، آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے. یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں، اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اعتراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا. شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر، عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آ گئی ہیں، وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اب ایک اور بات سنیں، یہاں پر بات رکی نہیں. جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور مان نہیں رہے، تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے اگر سال نہیں تو. جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی، انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دیں، انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا، نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا، جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت اس کی ایک سیاسی کاسٹ پے کر رہی ہے، لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہے، جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ LCs کھل نہیں رہی، ڈیفالٹ کی آپ کے پاس قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فارن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی 2 مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے، یہ وہ 4 سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نالائکی نااہلی کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو وہ اچانک کر گئے، جاتے جاتے یہ ملک کرائسس میں دھکیل جائے گا، ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا، وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے. مریم نواز صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ میں ARY نیوز سے ہوں، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ عوام سے بات کر رہی ہے تو آپ جو الیکشن اناؤنس کر کے عوام میں کیوں نہیں آپ جا رہی ہیں؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ ARY یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو ہاں، میں یہ کہتی ہوں، چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا. اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں، کبھی آپ کے چینل ARY کو. آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، لیکن یہ ARY کا مائک پڑا ہے، اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے. لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں ARY کو جو 40 ارب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے، ایک سیکنڈ جس کی نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں نا، اب آپ میرا جواب سن لیں. آپ نے جو الزام لگائے ہیں سلمان اقبال پہ، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کسی بھی آپ ٹاک شو میں تشریف لائیں، ہم آپ کو ٹائم اور ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا، وہاں پہ آپ مناظرہ کریں. مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوری قوم کے سامنے، سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. جائیں اور FBR سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ سٹے لے کے بیٹھے؟ کیا انہوں نے بڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیے عمران خان سے؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا شیئر نہیں رکھا؟ کہیں، یا کیا وہ گولڈ کے اسمگلرز نہیں ہیں؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا پاکستان میں انتشار کے اور آگ لگانے کے ساتھی نہیں ہیں وہ؟ بس تھینک یو. میڈم مریم صاحبہ یہ بتا دیں آج ایک طرف عمران خان بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور خالی کرسیوں سے خطاب کر کے وہی رونا دھونا انہوں نے کیا، اور DGI اس پہ آج واضح کر چکے ہیں کہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں، لیکن وہ اپنی ضد کے پر بڑھتے ہوئے ہیں کہ سازش کی، مداخلت کی ہے. تو کیسے کون اس کو سمجھائے؟ شکریہ، تھینک یو. آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی.
اس میں جو سب سے پرٹیننٹ پوائنٹ ہے جو آج لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں ان قوم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، فتنہ خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بطور وزیر اعظم اس کو کیوں لے کر گئے؟ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے، جس کے اندر وہ این ایس سی کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں، کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے. آپ وہاں پر اس مسئلے کو لے کر گئے، اس ایشو کو لے کر گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ کے پاس کارکردگی نہیں تھی، آپ کو کوئی بہانہ چاہیے تھا تو آپ اس کو این ایس سی میں لے کر گئے اور آپ نے سوچا کہ آج آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. کل جو ایک سیکنڈ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل جو بات کی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بطور انڈیویجول کے نہیں کی، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو. اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی. وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، وہ فیکٹس پہ بیس بات کر رہے ہیں. اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش نہیں کر سکتے. یہ قوم کا سلامتی کا، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیاسی معاملہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ مجرمانہ بات ہے کہ آپ نے عمران خان نے، جس کا دوسرا نام فتنہ خان ہے، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس نے پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی قوم کا کہ انہوں نے اس کی، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے گئے، لانگ مارچ کا دعوت دے کر، دھرنے کی دعوت دے کر قوم کو خود رفو چکر ہو گئے. تو یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ فراڈ تھا، یہ جھوٹ تھا. اور میرا بھی یہی خیال ہے اب کہ اب کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے، یہ جھوٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. عمران خان ایک دفعہ نہیں، بار بار جھوٹا اسٹیبلش ہو گیا، پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس کے جھوٹوں کو اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ایس پی آر نے جنرل مشرف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں، تو کیا آپ کی حکومت جنرل مشرف کو گرفتار کرے گی عدالتی حکم کے مطابق، اور کیا آپ کی حکومت ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا یا ٹویٹ کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً پیورلی انسانی بنیادوں پر تھا، ہیومن بنیادوں پر تھا. اور انہوں نے اس میں کلیئرلی کہا کہ مجھے اور میرے خاندان پر جو ظلم انہوں نے توڑے، جس کا شکار نہ صرف میرے والد بنے بلکہ ان کا پورا خاندان 11 سال تک، 10 سال تک بنتا رہا، جس کی وجہ سے میرے سامنے نواز شریف صاحب کو 99 میں کراچی کے کورٹ میں ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. میں اس کورٹ میں موجود تھی. ان کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا. اور جلا وطنی کے بعد وہ وہاں پر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ان کے اتنے خدمت گزار اور اتنے اوبیڈینٹ اولاد ہونے کے باوجود وہ ان کو دفنانے نہیں آ سکے، وہ اجازت نہیں ملی ان کو. اور وہ کون تھا اس وقت کا حکمران؟ مشرف تھا. تو اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے کہ اب وہ اگر ایسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئیں، جب ان کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچنے والا محمد نواز شریف تھا. حالانکہ
उस वक्त मिसाक जमहूरियत के बावजूद नवाज शरीफ साहब यानी कि PMLN और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल थी इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे और पीपल्स पार्टी के सारे इख्तलाफात बुलाकर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के सर पे हाथ रखा। उसके बाद 2013 में इमरान खान ने क्या तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं उठा रखा, क्या झूठ नहीं बोले, क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए नवाज शरीफ साहब की ज़ात के ऊपर। और जब वो कंटेनर से गिरा तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अस्पताल उनकी खबरगिरी को गए और अपनी इतनी इम्पोर्टेंट इलेक्शन कैंपेन एक दिन उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़े किया है कि जो तकालीफ उन्होंने सही हैं, जिसमें उनके अपने प्यारे, जिनमें उनके वालिद थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वालदा थी, वो सब गुजर गए। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा बदतरीन दुश्मन या मेरा बदतरीन मुखालिफ भी वो तकलीफ़ सहे जो मुझे सहनी पड़ी। वो आज भी अपने वतन से दूर हैं, ये मैं आपको बता दूं, वो अभी भी वतन वापस नहीं आ सक रहे। ये बात आ रही है कि आप अकेले ही इमरान खान के बार का मुकाबला कर रहे हैं, इत्तेहादी कहाँ पे हैं? जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है और इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, तो मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इत्तेहादियों को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं इमरान खान की उसकी पूरी जाली जमात के लिए अकेली काफ़ी हूँ। एक मिनट जी, उसके बाद आप चले, उसके बाद आपकी बात। इमरान खान साहब से कुछ देर पहले हाई कोर्ट आए थे, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो अपने कारकुनों को तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द कॉल देंगे। क्या आप लोग आने देंगे? साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि आम इंतखाबात के हवाले से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं, क्या वाकई अक्टूबर में इंतखाब होंगे? देखिए, इमरान खान साहब की कॉल की जहाँ तक आपने बात की, तो अभी तो अगली कॉल की जो तबाही और बर्बादी हो गई है उनकी, वो तो अभी उस अफसोस और उस जो क्या कहते हैं सोग से बाहर नहीं निकले। एक महीना वो राना सनाउल्लाह से डर कर पेशावर के बंकर में छुपे रहे। तो भाई कॉल के लिए सामने से लीड करना पड़ता है, लोगों के बच्चों को, लोगों के बेटों को गर्मी में तपती धूप में छोड़कर रियासत के आगे खड़ा करके खुद पीछे हेलीकॉप्टर में बैठ जाने से इनकलाब नहीं आया करते, उससे कॉल सक्सेसफुल नहीं होती। और अभी तो मेरा ख्याल है कि वो उस सोग में से ही, उस सदमे से बाहर आ जाएं जो कौम की रिजेक्शन पे उनको मिला है, तो यही बड़ी बात है। लेकिन एक मैं बात जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो कहना चाहती हूँ कि ये कॉल की बात नहीं है, ये ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ना साजिश की, ना किसी भी झूठ की बात नहीं है। ये बात ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल आ रहा है, अभी रिसेंट वाला आप पकड़ लें कि मलिक रियाज को साइफन ऑफ किए पैसे, मलिक रियाज से 10 से 12 अरब इमरान खान की जेब में गया, शहजाद अकबर की जेब में गया, खातून अव्वल की जेब में गया और उनकी इन सब की बनी मनी गाला गैंग का जो फ्रंट पर्सन फराह गोगी के पास गया और सैकड़ों कनाल अराजी जो है एक जाली यूनिवर्सिटी के बहाने से मलिक रियाज साहब से हथियाली। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े डाके इमरान खान ने डाले हैं, ये सब उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है, ये सब उसके ऊपर से जो है वो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हो रहा है। तो ये छुपेंगी नहीं बातें, ये सामने भी आएंगी, इसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, केसेस बनने चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जहाँ तक कॉल की बात है, अगर कोई इंतशार की कॉल देगा, अगर कोई फितना और फसाद की कॉल देगा, तो रियासत उसको पूरी कुव्वत से रोकेगी। इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे होंगे और वक्त पे होने चाहिए। ये टाइम हमें दरकार है सख्त फैसले करने के बाद मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अब
اگلے سال اپنے مقررہ وقت پر انتخابات کے لیے جائے گا اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں کی جائے گی کہ خام خواہ ارلی الیکشن کی کوئی بات ہو. آپ نے جی جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن میں تھے تو آپ لاپتہ لوگ تھے ان کے لوائقین کے کیمپس میں بھی جاتی تھی اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچے اسٹوڈنٹ لاپتہ ہو رہے ہیں اور 2-4 دن پہلے 3 دن پہلے کراچی سندھ پولیس نے لاپتہ افراد کے لوائقین پر وہاں پر تشدد کیا اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بہت ظلم ہے, زیادتی ہے. سب سے پہلے تو میں تشدد کی مذمت کرتی ہوں. دوسری بات یہ کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی, اس بچی کے ساتھ بیٹھی, مجھے اب اس کی جو رشتہ دار ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں. کوشش بھی کی تو میں بالکل ان بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں. ان کے حق کے لیے میں آواز بھی اٹھاؤں گی. میں بالکل اس میں پتہ کرتی ہوں, میں ان کو کانٹیکٹ کروں گی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز بنوں گی. بلوچستان پاکستان کا بھی حصہ ہے, میرے دل کا بھی حصہ ہے. آخری سوال. میڈم جی یہ سوال ہے جی میاں صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے وہ ان کی رواداری ہے, ان کے خاندان کی رواداری ہے. وہ ذاتی حیثیت میں کسی کو معاف نہیں کر سکتے, یہ ان کا بڑا فرق ہے. لیکن ایک ایسا فرق جس نے پاکستان کی سپریم کو قید کر دیا تھا, یہ 3 نومبر کی ایمرجنسی میں غدار ڈکلیئر ہوا ایک عامر, اور اس کو باقاعدہ کورٹ نے اتنی سخت سزا سنائی کہ اس کو پھانسی کے بعد بھی اس کی لاش کو ڈی چوک کے اندر لٹکایا جائے. میاں صاحب اگر یہ بات کہتے کہ میں ذاتی کیپیسٹی میں انہیں معاف کرتا ہوں لیکن وہ قومی مجرم ہے, لیکن ساتھ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ ہدایت دی کہ اگر ان کی فیملی ان کے جنازے کو لانا چاہتی ہے تو آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ISI حکومت کے ماتحت ہے, تو ISI تو اس وقت بھی حکومت کے ماتحت تھی جب ہم یہاں کرنیلوں کو پکڑتے تھے جو ججز سے آ کے ملتے تھے. جی اب باقاعدہ سرونٹس کو ان کے در پہ ماتھا ٹیکنا پڑے گا. سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا آپ آج بھی عوام کے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آنے پہ یقین رکھتے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے GHQ کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ شکریہ. جہاں تک نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کی بات ہے, میں اس کا بہت تفصیل سے جواب دے چکی ہوں, لیکن کیونکہ آپ ایک بہت جید اور محترم صحافی ہیں جس نے سویلین سپریمیسی کے لیے اتنی بڑی آواز بلند کی, اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے دوبارہ آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہیے. نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی ہے, ان ذاتی مظالم کے بارے میں بات کی ہے جو مشرف نے یا مشرف دور میں ان کو سہنا پڑے. انہوں نے صرف اس کی بات کی ہے. باقی جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا, کسی اور کے ساتھ کیا ہوا, وہ جوڈیشری جانے اور وہ جانے. انہوں نے یہ میک شور کیا ہے, انہوں نے میک شور کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بات کریں. جی اور کوئی بات نہیں. آپ کی گورنمنٹ کا یہ بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. ایک منٹ, ہاں انہوں نے دوسرا سوال مجھے پوچھ گیا, ووٹ کو عزت دو. میرا آج بھی یہ بیانیہ ہے, میرا کل بھی یہ بیانیہ رہے گا, اور یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. مسلم لیگ نون کو الحمدللہ کسی کی بھی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. جس کو بیساکھیوں کی ضرورت تھی فتنہ خان کو, اس کو بیساکھیاں ملی, اور جب تک بیساکھیاں تھیں وہ کھڑا رہا, اس کی حکومت کھڑی رہی. جیسے ہی بیساکھیاں ہٹی وہ منہ کے بل دھڑام سے زمین پہ آ گرا. تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ 40 سال سے 30 سال پلس سے عوامی جماعت ہے, عوام کی قوت پر یقین رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی خدمت کرتی ہے, اور پھر فیصلے کے لیے عوام کے پاس جاتی ہے. مسلم لیگ نون کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے.